موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک دھند کی وجہ سے بند، حد نگاہ کم ہو کر 50 میٹر ہو گئی۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران عوام فوگ لائٹس کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ مسافر معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر بوجھ بڑھ گیا، کوڑے میں سالانہ 18,000 ٹن کا اضافہ ریکارڈ، ملازمین اور مشینری کم، 100% کوڑا اٹھانا ناممکن نظر آنے لگا۔ کم از کم 1,000 ملازمین اور مزید مشینری درکار ہے، کمپنی حکام نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد میں 600 سے زائد ہاؤسنگ کالونیز، کسی ایک نے بھی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سے NOC نہ لیا۔ پارکس اور گرین بیلٹس کی فی کنال فیس 5,000 روپے مقرر، عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ PHA بے بس نظر آنے لگا۔ سولر پینل سے سستی بجلی بنانے والے صارفین پر لائسنس کی اضافی فیس عائد، نیٹ میٹرنگ منصوبے پر کنیکشن لینے کے لیے 1,000 روپے فی کلو واٹ ادا کرنا ہوگا۔ نیپرا نے تقسیم کار کمپنیز کو مراسلہ بھیج دیا، منظور شدہ کم از کم 7 کلو واٹ لوڈ پر لائسنس منظوری دی جاتی ہے۔ روئی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، 11 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ روئی کا ریٹ 11,000 روپے فی من مقرر۔ فیصل آباد کے برآمد کنندگان تحفظات کا شکار، کاٹن زونز میں گنے کی کاشت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک دہائی بعد FDA سٹی کی آباد کاری کی امید جاگ اٹھی، بجلی کی فراہمی کے لیے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فنڈز کا بندوبست کر لیا۔ فیسکو کے تعاون سے بجلی کے منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر فیسکو انتظامیہ خستہ حال پولز تبدیل کرنے میں ناکام، جھمرا اور نڈوالا روڈ پر خستہ حال پولز کو تبدیل نہ کیا جا سکا۔ خستہ حال پول سے لٹکتی تاریں ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگیں۔ کورونا کے وار جاری، فیصل آباد میں مزید 3 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 33 مریض رپورٹ، ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ چنیوٹ میں مزید 8 کیسز کا اضافہ، کورونا کے ایکٹیو کیسز 94 ہو گئے۔ کورونا کے باعث یونیورسٹیز بند، طلبہ کو پھر بھی بلا لیا گیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے احکامات نظر انداز، فائنل ایئر MBBS کو 18 سے 20 جنوری کے سٹینڈ اپس کے لیے بلا لیا۔ ریت اور بجری پر ٹیکس لگانے کی مذمت، چنیوٹ میں سٹون سپلائرز اور ٹرک ڈمپر ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ٹیکسز لاگو کرنا حکومتی ناقص پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، ضلعی صدر ملک غلام رسول نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری بھی انسداد تجاوزات میں پیش ارشد مارکیٹ راجباہ روڈ پر اپنی مدد آپ کے تحت تجاوزات کو ختم کرا دیا۔ DG FDA سہیل خواجہ کا مارکیٹ کا دورہ، تاجروں کی کاوش کو سراہا۔ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کا سیکیورٹی نظام توجہ کا منتظر، کارپوریشن دفتر میں لاکھوں روپے مالیت کے CCTV کیمرے غیر فعال، 15 سے زائد کیمرے عرصہ دراز سے بند، کارپوریشن کا اہم ریکارڈ اور ہیوی مشینری غیر محفوظ ہو گئی۔ PHA فیصل آباد کا کمپلیکس خالی، افسران نے دفترانہ ضروری نہ سمجھا۔ DG میڈیکل چھٹی پر تو ماتحت عملہ بھی غائب رہنے لگا، انتظامی امور متاثر ہونے کا خدشہ۔ یونیورسٹی آف جھنگ کو سالانہ بجٹ کا تیسرا کوارٹر جاری نہ کیا جا سکا، تنخواہوں کی ادائیگی، ترقیاتی کام اور ایڈمنسٹریشن کے کام متاثر ہونے کا خدشہ۔ فروری میں کلاسز شروع ہونے پر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یکساں نصاب کا نفاذ حکومت کے لیے چیلنج تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے امتحان، نجی سیکٹر کو کسی بھی پرائیویٹ پبلشر کی کتابیں استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ سرکاری کتابیں کب ملیں گی، ان کا بھی اعلان نہ ہو سکا۔ کورونا سے بہت وقت ضائع ہو چکا، پرائیویٹ سیکٹر نے سنگل نیشنل کریکولم اگلے سال سے نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جھنگ میں احساس کفالت پروگرام کی مالی امداد میں مبینہ کرپشن، 18 ہزاری میں ریٹیلر نے خواتین کو آدھی رقم دی،
بے نظیر انکم سپورٹ انتظامیہ نے 11 خواتین سے تحقیقات کی۔ ریٹیلر بلال حیدر اور عبدالقیوم پر دھوکہ دہی کا الزام، مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب صالحہ سعید کا دورہ فیصل آباد۔ ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن احمد سعید نے استقبال کیا۔ ڈی جی کا ایکسائز پولیس موبائلز فیول کے لیے فنڈز فراہمی کا اعلان۔ سٹی 41 سے خصوصی گفتگو میں ترقی کے منتظر ملازمین کو بھی جلد فیصلے کی نوید سنا دی۔ پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں کا پروموشن ٹیسٹ بی لسٹ دوبارہ ملتوی۔ بی لسٹ امتحان کل 14 جنوری کو پنجاب بھر میں ہونا تھا۔ کرونا کی وجہ سے اب یہ ٹیسٹ 9 اور 10 فروری کو ہوگا۔ گزشتہ سال بھی کرونا کی وجہ سے بی لسٹ امتحان ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کا سرکاری ہسپتالوں کا دورہ۔ جنرل ہسپتال سمن آباد اور مومن آباد کی ڈسپنسری کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے اور نقاص دور کرنے کی ہدایات جاری۔ پرائیویٹائزیشن بورڈ کا محکمہ آدھار ٹوبہ کے خستہال بنگلے اور ریسٹ ہاؤسز کی نیلامی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت نشاندہی کی گئی۔ عمارتوں کے 17 کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ افسران کو تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد رپورٹ کمشنر کو بھجوانے کی ہدایت۔ اراضی ریکارڈ سینٹر فیصل آباد کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔ 3 ماہ میں 9781 زیر التوا انتقال کی درستگی کی گئی۔ 2020 اور 21 کے التوا کا شکار انتقال ختم ہو گئے۔ اب 2018 اور 19 پر کام کیا جائے گا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں 4 قائمہ کمیٹیوں کا اجلاس۔ سوشل سیکیورٹی، EOBI، سائزنگ اور لیبر لاز پر تبادلہ خیال۔ سینئر نائب صدر چیمبر چودھری طلعت کی زیر صدارت مسائل زیر بحث آئے۔ NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد میں اسکالرشپس چیکس تقسیم کرنے کی تقریب۔ MNA فیض اللہ کموکا، ڈائریکٹر NFC ڈاکٹر اشرف ڈوگر اور کاروباری شخصیت سہیل خٹک کی شرکت۔ طلباء کو چیکس دیے۔ 6 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا ٹوبہ ایجوکیشن کمپلیکس 2 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر مکمل۔ تمام ایجوکیشن افسران ایک چھت تلے بیٹھ کر کام کریں گے۔ CEO ایجوکیشن نے 31 جنوری تک فعال کرنے کی نوید سنا دی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے الیکشنز کا شیڈول جاری کر دیا۔ ویلفیئر آفیسر سردار بابر ڈوگر چیف الیکشن کمشنر اور ملک جاوید اسلم اوان الیکشن کمشنر ہوں گے۔ خواہش مند امیدوار 16 جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات 25 جنوری کو ہوں گے۔ فیصل آباد کے سینما گھروں سے فارغ ملازمین کی حکومت اور آرٹس کونسل سے امداد کی اپیل۔ کہتے ہیں فنکاروں کے ساتھ انہیں بھی آرٹسٹ سپورٹ فنڈز فراہم کیے جائیں۔ بڑھتی مہنگائی میں گزر بسر کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ کمالیہ کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کوشاں۔ بہتر صفائی انتظامات کے لیے میونسپل کمیٹی کو 5 رکشہ ٹرالیاں مل گئیں۔ چابیاں تحصیل ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان ہنجرا کے سپرد کر دیں۔ ٹوبہ میں DSP آرگنائز واجد بھروانہ کے ٹرانسفر پر الوداعی تقریب۔ DSP ہیڈ کوارٹر بہار حسین بھٹی، DSP صدر سرکل ٹوبہ ناصر نواز، SDPO گوجرا آصف رضا، DSP ٹریفک محمد سعید سیال، DSP محمود ہارون سمیت دیگر کی شرکت۔ DPO ٹوبہ عمر فاروق کہتے ہیں واجد بھروانہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ PTI ویمن ونگ کا فیصل آباد خواتین کو مضبوط بنانے کا عزم۔ MPA فردوس رائے نے احساس کفالت اور باہمت پروگرامز اچھے اقدام قرار دیے۔ سٹی صدر پروین زمان 2020 کے ادھورے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرامید۔ فیصل آباد میں PTI ویمن ونگ کو متحرک کرنے کی تیاریاں۔ نارتھ ریجن کی جوائنٹ سیکرٹری فرحانہ کے آفس میٹنگ کا انعقاد۔ MPA فردوس رائے کہتی ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ 8,21,891 بچوں کو حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔
3500 ٹیمیں 13,30,000 کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔ چنیوٹ میں 2,39,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل نے خود کو مہم کا جائزہ لیا۔ لاوارث اور یتیم بچے بھی اب ہنرمند بن سکیں گے۔ ماڈل چلڈرن ہوم فیصل آباد نے بیڑا اٹھا لیا۔ آرٹس اینڈ کرافٹ کلاسز کا آغاز۔ بچوں نے بیکار چیزوں سے ڈیکوریشن پیسز تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ٹوبہ چک 251 کا امیر علی حافظ نویسی کا ماہر۔ خط نویسی میں چنے اور چاول کے دانے پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور پاکستان کا نقشہ بنا دیا۔ اپنی مہارت سے گینیز بک میں اپنا نام درج کرانے کے لیے پرعزم۔ فیصل آباد منروا تھیٹر میں مزاحیہ سٹیج ڈرامہ گرینڈ مستی لگا دیا گیا۔ ڈرامہ دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد تھیٹر میں موجود۔ ڈرامہ محمد ذیشان کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا۔ راشد کمال اور دیدار ملتانی بھی ڈرامے کا حصہ بنے۔ اور بابا مستانہ شاہ کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 38 جیمبے اور سٹھالہ کی ٹیمیں مد مقابل۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ شائقین کبڈی کی کثیر تعداد موجود۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد فضل حق، ندیم کمبو، شہباز کمبو اور بلال کمبو نے کیا۔